السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 18واں پارہ ہم نے کل ختم کیا تھا اور آج انشاءاللہ ہم 19واں پارہ جو ہے وہ شروع کریں گے. 18 پارے کا اینڈ کریں گے جہاں سے سورہ الفرقان تھی. تھوڑا سا ریکیپ کروں گی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 3 صورتیں جو ہیں ان اے وے کافی زیادہ کلوزلی کنیکٹڈ ہیں. سورہ المومنون، پھر سورہ نور اور سورہ فرقان. سورہ المومنون جس میں نے آپ کو کہا تھا کہ انسان کے اپنے پرسنل ایمان کی بات ہے کہ وہ اپنے پرسنل ایمان کو کیسے لے کر چلتا ہے. اس کے فوراً بعد آ جاتی ہے سورہ نور، سوسائٹی میں کیا مسئلے مسائل چلتے ہیں اور سوسائٹی میں ہم کیسے روشنی لا سکتے ہیں، کیسے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں آج کل کچھ کرنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں اور ہمیں بہت سے ایسے ابیوزز کے کیسز نظر آ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ میری نظر پڑی کہ بہت سے لوگ جیسے بار بار کنسرن شو کر رہے ہیں اور مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص صرف اس کیس کو جسٹس دلوانے پہ لگا ہوا ہے، لیکن سوسائٹی میں جن چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف کوئی نہیں سوچتا. زیادہ سے زیادہ یہ بات ہو جاتی ہے کہ ہم بچے کو ایجوکیٹ کر دیں. اس پہ بھی بہت سی ایسے کلپس آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتے رہتے ہیں. ایسی چیزوں کے بارے میں بچوں کو جب ایجوکیٹ کیا گیا، لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی کسی کی باتوں میں آگے بہک سکتے ہیں. تو اصل چیز جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، وہ سوسائٹی کو یہ جو سورہ نور ہے نا، یہ صحیح طرح پڑھانے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے ہر انسان کو سورہ المومنون کے مطابق اپنی زندگی گزروانے کی اور ان کو وہ طریقے سکھانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے وہ کام کریں. اب ہم آ جاتے ہیں سورہ فرقان پہ. یہ جو سورت ہے فرق کرنے والی، فرقان سے مطلب یہ ہے کہ غلط اور صحیح چیز کا فرق انسان کو بتانے والی ہے. یہ جو سورت ہے یہ مکہ کے سمجھے کہ مڈ پیریڈ جو تھا اس میں نازل ہوئی تھی، جس وقت مسلمانوں کے اوپر بہت مشکلات تھیں، بہت زیادہ ایک سٹریسفل پیریڈ وہ گزار رہے تھے، بہت ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. یہاں پر وارننگ تھی لوگوں کے لیے کہ اگر آپ اللہ کے پیغام کو ریجیکٹ کریں گے، ان کو اس انٹینسٹی سے نہیں لیں گے، تو آپ کی زندگی میں کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں. تو بیسیکلی فرقان کیا ہوتا ہے؟ ہماری کسی بھی چیز کی مورل انڈرسٹینڈنگ ہے. ہمیں اتنی سمجھ ہو، اتنی سینس ہمیں ڈیولپ ہو جائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ سوسائٹی میں اس چیز کی ایجوکیشن دی جائے کہ لوگ صحیح پیرامیٹر سیٹ کر سکیں کہ کیا چیز صحیح ہوتی ہے، کیا غلط ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر سچویشن میں وہ یہ انالائز کر سکیں کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اس کو ہم مورل وزڈم بھی کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ کسی سچویشن میں آپ پیئر پریشر کے بغیر یا اور مسئلے مسائل کے بغیر آپ فیصلہ کر سکیں وائزلی کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اس کام کو مجھے کرنا چاہیے اور اس کام سے مجھے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. فرقان جو ہوتا ہے انسان کے اندر کیسے آتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں وہ ہمیں فرقان دیتا ہے. اگر آپ میں سے کسی شخص کو لگتا ہے کہ میری ڈیسیژن میکنگ اتنی اچھی نہیں ہے، مجھے بہت سی چیزوں کے مسئلوں کا حل نہیں سمجھ آتا، تو آپ کو قرآن کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کرنا ہوگا. یعنی کہ قرآن کا جسے عام زبان میں کہتے ہیں اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ نتھی کرنا ہوگا، اس کا دن رات کا اپنا ساتھ رکھنا ہوگا، اس کی ڈیپر میننگز کو سمجھنا ہوگا. جتنی آپ کی سمجھ قرآن کی بڑھتی جائے گی آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کے اندر فرقان آتا جائے گا. اپنی پرسیپشن کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو سطحی نظر سے دیکھتے ہیں یا جب آپ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے اندر یہ بھی سوچ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ کا اس میں حکم کیا ہے. یعنی آپ صرف کوئی ٹیمپرری کسی چیز کے بہاؤ میں نہیں آ جاتے کہ جی لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو چلو ہم بھی کر لیں، اس چیز میں کسی کو مزہ آ رہا ہے. نہیں، آپ اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. بہت سے جو آپ کو اپنی لائف میں ایکسپیرینسز ہوتے ہیں آپ ان کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں. اچھا ایکسپیرینس ہے، برا ایکسپیرینس ہے، اور وہ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ مجھے کیا سکھاتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کو کیسے حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب ہم یہاں سے سورہ فرقان شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں مزید بتائی، الذی لہ ملک السماوات والارض،
وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اور اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساتھی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازے پر کھڑا کر دیا ہے. یہاں پر جو ایک خاص بات کی جا رہی ہے فقدر تقدیرا، یہ کیا چیز ہے؟ تقدیر کو تھوڑا سا ہم یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا تھا کہ تقدیر کے بارے میں بہت زیادہ سوال نہ کیا جائے، لیکن ہماری زندگی میں ہم جب الجھتے ہیں بہت سے معاملات میں، جہاں ہم فرقان پہ نہیں چل پاتے، وہ یہی معاملات ہوتے ہیں کہ ہم تقدیر میں الجھے رہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈ کی ہیں تو پھر ہمارا کیا رول ہے؟ اگر یہ چیز میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی تو پھر میں کام کروں یا نہ کروں تو وہ تو فیصلے میری قسمت کے مطابق ہو جائیں گے. بہت سے لوگ اس بات میں الجھے رہتے ہیں کہ میری قسمت میں ہدایت نہیں تھی، اسی لیے تو میں نیکی کے راستے پہ نہیں چل پا رہا. تو تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ تعالیٰ کا وہ اندازہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں قائم کیا ہوا ہے، اور وہ اندازہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو بہت پہلے سے ہے، اور اپنے حکمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو علم ہے. سب چیزوں کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا کہ لکھو، اور قلم نے کہا کیا لکھوں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ سب چیزیں جو کچھ بھی ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ دو. یعنی کہ سب چیزیں بننے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی، اور ایگزیکٹ جو جس وقت، یعنی یہ جو ہم ملی سیکنڈ بھی کوئی گنے ہیں، اس میں ہم میں سے ہر شخص نے کیا کچھ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ لکھ دیا گیا تھا. اور اس سب کو لکھنے کے بعد لوح محفوظ میں وہ وہاں پہ درج کر دیا گیا تھا. پھر اگلا سوال یہ آ جاتا ہے کہ پھر اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، پھر میرا اس میں کیا رول ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ چیز فری ول کے کانسیپٹ کو بالکل بھی کانٹریڈکٹ نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیسک ماسٹر پلان لکھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر سچویشن میں ہمیں یہ ایک فری ول دی ہے کہ ہم خود سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے اس میں کیسے ری ایکٹ کرنا ہے یا میں نے رسپونڈ کرنا ہے. اور ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، اور جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کو اختیار کرتے ہیں، جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کے یہ سارے فیصلے ہیں تو یہ اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں. اس کو میں آپ لوگوں کے لیے اور بھی سمپلیفائی کر دیتی ہوں. آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، اور جہاں جہاں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر میری اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہاں پر میری جواب دہی ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ معاملہ ہے جہاں پر اب یہ آپ کی اپنی تقدیر میں، اللہ تعالیٰ نے تو تقدیر میں لکھ دیا، اللہ کو تو اپنے علم اور حکمت کی وجہ سے پتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ وہ تو خالق ہے اس لیے اس کو پتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکول چانس دیا ہوا ہے کہ ہم اس وقت کیا فیصلہ اپنے لیے کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سا ہم اگر اور الیبوریٹ کر کے اگزامپل سے سمجھیں، مثلاً ہمیں یہ تو چوائس نہیں دی گئی کہ ہم خود سے اپنے پیرنٹس کو پک کریں، والدین کو پک کریں، فیملی کو پک کریں، بچوں کو پک کریں. اللہ نے جو ہمارے قدر میں لکھ دیا، لیکن ہم ان والدین کے ساتھ رہتے ہوئے کیسا ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، کیسے انٹریکشن کرتے ہیں، یہ ہماری چوائس ہے. اسی طرح سے شادی کے معاملات میں یہ تو اللہ نے لکھ دیا گیا کہ شادی کس سے ہوگی، لیکن ہم اس کے ساتھ اب ریلیشن شپ بلڈنگ کیسے کرتے ہیں یہ اللہ نے لکھ دیا. یعنی ہم سب کے لیے اپرچونٹیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، لیکن اس میں ہم جو فیصلے کرتے ہیں، وہ جو فرقان کی بات ہے وہ ہمارے لیے لکھ دی گئی. یہ فرقان حاصل کرنے کے لیے دوسرا امپورٹنٹ پیرامیٹر ہماری لائف میں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور یہ آیت نمبر 25 سے لے کر 31 تک اگر آپ آ جائیں تو وہاں پر اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. یعنی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہی نظر آتا ہے. اور یہاں سے ہم 19واں پارہ جو ہے اس کو شروع کریں گے، کیونکہ سورہ فرقان میں نے آپ کو کہا تھا کہ شروع کی جو آیات ہیں 20 وہ 18ویں پارے میں، اور اس کے بعد 19واں پارہ شروع ہوتا ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ایٹیٹیوڈز کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ جو اللہ کی بات نہیں مانتے وہ اپنے آپ کو کیوں اس طرح سے بڑی چیز سمجھتے ہیں. لیکن اصل میسج اس سے آگے جو آ رہا ہے آیت نمبر 25 سے 31 تک، ذرا اس کو دیکھیے گا.
جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے. فرشتوں کی ڈیمانڈ کر رہے تھے نا, تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچھا ایک وقت وہ آئے گا, چلو ذرا آگے فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہونے کیا والا ہے. اور اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان ہی کا ہوگا, اور یہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا. یعنی اس دن سب کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا رب کیا ذات ہے, کیسا ہے ہمارا خالق اور مالک. وہ دن ان لوگوں پہ جنہوں نے ساری زندگی انکار کیا بہت مشکل ہوگا. اب اس دن کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا, ہائے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی. یعنی وہاں پہ اس دن کے ریگریٹس کی بات کی جا رہی ہے کہ انسان کتنے زیادہ پریشانی میں ہوگا اور کیسے اس کی حالت غیر ہوئی ہوگی. یہ وہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ انسان جب پریشان ہوگا تو کس طرح سے, کتنے اس کے ریگریٹس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو بائٹ کر رہا ہوگا اس وقت, کہ یہ نہیں کہہ رہا ہوگا کاش میں نے دنیا میں مزید یہ کام کر لیے ہوتے. نہیں, وہ وہاں پہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی, یہ جو سنتیں بتائی جاتی ہیں وہ والے کام میں نے سارے کیے ہوتے. پھر ابھی اس کے اور ریگریٹس ہوں گے جو کہ آیت نمبر 28 میں آ رہے ہیں. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اب اس کے بعد وہ کیا کہے گا؟ ہائے افسوس, کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. فرینڈز کی بات آ رہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے اندر فرقان ہونا چاہیے, جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے اندر رائٹ اینڈ رانگ کی پہچان ہونی چاہیے, اس میں ہمارے فرینڈز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور یہاں پہ اس رول کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھیں, کہیں ہم نے کوئی ایسا دوست تو نہیں بنایا ہوا جس کے دوستی پہ ہمیں اس وقت ریگریٹ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے کیا مشکلات آ رہی ہیں. اور آگے ان مشکلات کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے. اگلی آیت میں دیکھیں وہ کیا بتایا جا رہا ہے, لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ گئی. اس کے لیے پریشانی کیا ہوگی کہ میرے پاس اللہ کا پیغام آ چکا تھا, پھر بھی میں نے وہاں پر اس کو نہیں پڑھا. یعنی اس کے آنے کے بعد جو ہے وہاں پہ گمراہی آئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یا تو آپ کو اپرچونٹیز ملتے رہے, یا یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر آسانیاں ملتی رہیں, لیکن اس دوستی کی وجہ سے, اس دوست کے انفلوئنس میں آ کے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا. اور شیطان تو انسان کے لیے دغا دینے والا ہے. یہاں تک بھی بات نہیں رکی. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. اور رسول کہے گا, اے میرے پروردگار, بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. بہت سارے امپورٹنٹ میسیجز ہیں یہاں پہ. پہلے تو یہ کہ ریگریٹس کی بات ہے, دوسرا یہ کہ آپ کی اپنی کمپنی کا ذکر ہے کہ آپ کیسے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے غلط فیصلے کیے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپرچونٹی سارے ملے تھے سیکھنے کے, لیکن آپ نے اپنے پیئر پریشر میں آ کے, اپنے دوستوں کے انفلوئنس میں آ کے سارے غلط کام کیے. اور چوتھی بات یہ کہ رسول اس وقت کیا کہیں گے, میری قوم نے قرآن کو مہجورا, قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو سننا نہ, قرآن پہ ایمان نہ لانا, قرآن کے مطابق عمل نہ کرنا, یعنی حلال حرام کے وہ فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ان کو ماننا نہ, یا اس کے مطابق زندگی نہ گزارنا, اس کو اپنے فیصلوں میں حکم نہ بنانا, کہنا ہاں ٹھیک ہے قرآن میں تو آیت آئی ہے لیکن آج کل کے دور میں تو یہ اپلیکیبل نہیں ہے, اچھا کوئی اور سولوشن ہے اس کا, ایسے سولوشنز کی طرف جانا. پھر یہ کہ اس پہ غور و فکر نہ کرنا, یا قرآن کے مطابق علاج نہ کرنا, صرف میڈیسنز ہیں یا اور طریقے علاج کے ان کے اوپر جانا. یہ جو چھوڑنے کی ڈیفینیشن ہے یہ ابن القیم کی طرف سے جو آئی ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں. پھر یہاں پہ دوستی کی کیونکہ بات ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ آج کے دور میں ایک چیز جو اسپیشلی والدین کو بہت زیادہ بادر کرتی ہے وہ ہے پیئر پریشر. والدین اس چیز کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. پیئر پریشر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا پریشر ہوتا ہے جو ایک گروپ بھی دے سکتا ہے, ایک انڈیویجول بھی دے سکتا ہے, جن کے انٹرسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں, ایکسپیرینسز ایک جیسے ہوتے ہیں. تو جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ان سیٹ قسم کا پریشر ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص یہ کر رہا ہے تو مجھے بھی یہ کام یا تو کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو آپ کی جو چوائسیز ہوتی ہیں اور آپ کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں.
اور یہ ہیومن نیچر ہے کہ انسان اپنے دوستوں کی بات سنتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بھی ہے کہ انسان جو ہے اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے, اور اسی لیے ہمیں کہا گیا تھا کہ دوست بنانے میں انسان وہ محتاط رہے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے. پیئر پریشر کی وجہ سے انسان کے اوپر بہت سٹریس آتا ہے, یہ پھر انسان کے ٹیمپرمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. جیسے لو سیلف اسٹیم ہے, آپ کے رسک فیکٹرز کتنے زیادہ ہیں. جیسے اگر پیرنٹس کے ساتھ جن بچوں کا ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا تو وہ دوستوں کی طرف زیادہ جھکتے ہیں, اور اکثر پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت پینک موڈ میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے دوستوں کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. اکثر ان کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اسپیشلی ٹین ایج میں روکیں گے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھیں, تو وہ آپ کو بتانا چھوڑ دیں گے, آپ کے سامنے پریٹینڈ کریں گے کہ ہم اپنے دوستوں سے نہیں مل رہے, لیکن وہ حقیقتاً اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑیں گے, وہ ان کے ساتھ اسی طرح سے رہیں گے اور وقت بھی انہی کے ساتھ گزاریں گے. سب سے پہلے تو اپنا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیسے اسٹرانگ کیا جائے, اس پہ آپ کو بہت سے لیکچرز, بہت سا مٹیریل مل جاتا ہے, بکس بھی مل جاتی ہیں, ان کو پڑھیں. پھر اپنے بچوں کے لیے اپروچیبل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر اپنے بچوں کو سورہ فرقان پڑھیں نا, ایمان جو سورہ المومنون میں ملا تھا وہ بتانے کی ضرورت ہے. سورہ نور کے احکامات اچھی طرح ان ڈیپتھ شروع سے سکھانے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد ہم فرقان پہ آ جاتے ہیں. بچوں کو رائٹ اینڈ رانگ کی سمجھ دینے کی ضرورت ہے. آج آپ ایک دوست سے بچائیں گے, کل کو کوئی اور ہے, آفس میں ہے, چلتے پھرتے ہیں. آپ اپنے بچے کو سوسائٹی سے کاٹ کر نہیں رکھ سکتے. اگر آپ خود بھی ینگ ہیں تو آپ اپنے آپ کو سوسائٹی سے کاٹ کے نہیں رکھ سکتے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. تو اپنے آپ کو بچاتے کیسے ہیں, ہر سچویشن میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے, اور اپنے تمام فیصلے آپ نے پھر اس کے مطابق اس فرقان میں کرنے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی کوئی غلط بات کہہ رہا ہوتا ہے تو آپ نے بہت اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ اس کو فالو نہیں کرنا ہوتا, اور اگر کوئی آپ کا دشمن بھی کوئی صحیح بات کہتا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہمارے لیے کرائیٹیریا کیا ہے, ہم کن لوگوں کو اپنا دوست بنائیں, کن لوگوں کو اپنا بیسٹ فرینڈ ایکسپٹ کریں. بیسٹ فرینڈ ہمارا وہ ہونا چاہیے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے. اور یہ جو قرآن کی بات ہوئی ہے نا, سنتوں پہ عمل کرنے والا, سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو تھامنے والا, اور ہمارے ہاتھ میں بھی قرآن تھموانے والا, ہمیں انکریج کرنے والا کہ ہم بھی قرآن کے ساتھ اپنے اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کریں. کیونکہ جو انسان پھر قرآن کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ نہیں اسٹرانگ کرتا, اس کے لیے جو مسائل ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ پیرامیٹرز ہیں, ہم ضرور دیکھیں. مجھ سے تو جب بھی کوئی آ کے پوچھتا ہے, شادی کے سلسلے میں پوچھے, ویسے پوچھے, کسی شخص کے کردار کے بارے میں, تو میں اکثر ان کو کہتی ہوں کہ آپ ان کے دوستوں کو دیکھیں, کیونکہ وہ انسان آپ کے سامنے کوئی بھی چیز پریٹینڈ کر سکتا ہے, لیکن ان کے دوستوں کا حلیہ, لائف سٹائل, سب چیزیں آپ کو بتا دیں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ خود ڈرگز نہیں لیتے, اسموک نہیں کرتے, اور آپ کے دوست جو ہیں وہ ان چیزوں میں ہیویلی انگیجڈ ہوں. آپ کتنا عرصہ اپنے آپ کو ریزسٹ کریں گے, آپ ضرور اس چیز میں چلے جائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دوست مسجد میں جا کے نماز پڑھنے والا اور آپ اس کا انفلوئنس نہ لے رہے ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دوست جھوٹ بولتا ہو, بیڈ لینگویج یوز کرتا ہو, اور آپ اس کا انفلوئنس نہ لیں. تو ہم ہمیشہ اپنے دوستوں کا انفلوئنس لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی پرسنالٹی پہ اس حد تک کام کرنا چاہیے کہ ہم اتنے اسٹرانگ دوست بنیں کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے غلط اثرات اپنے پر لیں, ہم اب صحیح اثرات جو ہیں وہ لوگوں تک جو ہے وہ ٹرانسفر کریں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی مثالیں بھی یہاں پہ دیں, لیکن یہاں پر ایک اور کانسیپٹ دیا جا رہا ہے, جو ہم وہی بات ہے آج ہم فوکس کریں, فرقان کیسے آئے ہمارے اندر, رائٹ اینڈ رانگ کی پہچان کیسے آئے. تو آیت نمبر اگر آپ 43 کو دیکھیں, وہاں پہ آ رہا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا بیٹھا ہے, کیا تو اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے. یعنی فرقان کے راستے میں ایک اور جو بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے, انسان جب اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے. جو شخص بھی اپنی ڈیزائرز کو اتنا امپورٹنٹ سمجھ لیتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے, پھر وہ کوئی چیز نہیں سیکھ سکتا. تو ڈیزائر کو اگر ہم کو ڈیفائن کریں تو وہ کیا ہوگا. ڈیزائر جو ہوتی ہے ایک ایسی اسٹرانگ فیلنگ ہوتی ہے جس میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا, جو چیز آپ کو پسند آ گئی آپ چاہتے ہیں بس وہ چیز مجھے مل جائے اور مجھے فوراً مل جائے, یا وہ چیز میرے ہاتھ آ جائے. اب آپ دیکھیں لوگوں کی کیسی کیسی ڈیزائرز ہیں, مشہور ہونے کی ڈیزائر ہے, ترقی کی ڈیزائر ہے, پیسے کی ڈیزائر ہے, لوگ ان کو اپریشیٹ کریں اس کی ڈیزائر ہے, پاپولر ہونے کی ڈیزائر ہے,
پاور کی ڈیزائر ہے، اور لوگ ان ڈیزائرز کی وجہ سے کیسے کیسی باتیں کہتے ہیں، مثلا دل نہیں چاہ رہا، دل کے ہاتھوں مجبور، جو دل چاہے کرو. یعنی آپ ایسے سلوگنز کیری کرتے ہیں یا ایسی باتیں بولتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کتنا ہیلپ لیس محسوس کر رہے ہیں. انہی خواہشات کی وجہ سے آپ ایک سیلف ڈسٹرکشن کے ٹریپ میں چلے جاتے ہیں. یعنی نہ آپ کا لباس درست ہوتا ہے، نہ آپ کا کھانا حلال اور طیب جس پہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے، نہ آپ کے ریلیشن شپس حلال ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ اپنے پر ایسے چیکس اینڈ بیلنسز نہیں رکھتے ہیں. کتنے ینگسٹرز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کالج یونیورسٹی میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ان کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ چل رہا ہے. اسی طرح ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ایڈکشنز کی طرف بہت زیادہ چلے جاتے ہیں. ان کے اپنے ایموشنز جو ہیں مس مینجڈ ہوتے ہیں. اسی طرح جو ان کا اللہ سے تعلق ہے وہ بہت سپرفیشل ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں پورا سسٹم دیا ہے نا، جو عبادات دی ہیں وہ بھی ایسی ہیں جو ہماری ڈیزائرز کو ان پلیس رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ صبح صبح اٹھ کے ہائکنگ پہ چلے جائیں گے اور اس قسم کی ارلی مارننگ ایکٹیویٹی کر لیں گے، لیٹ نائٹ جاگے رہیں گے، لیکن فجر کی نماز ان پہ کتنی بھاری ہوتی ہے. ڈائٹنگ کر لیں گے، ویٹ لاس پروگرامز اور مختلف قسم کے جو ڈائٹ پلانز ہیں ان کو فالو کر لیں گے، لیکن روزہ نہیں ان سے رکھا جائے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حج، یعنی کہ وہ اتنی کمفرٹیبل لائف سٹائل کے عادی ہو جاتے ہیں کہ جب ان کو حج کے لیے کہا جائے جانے کے لیے تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ کراؤڈ دیکھ کے اور اتنے کراؤڈ میں مجھے اگر واش روم اچھا نہیں ملے گا، مجھے سونے کی جگہ اچھی نہیں ملے گی، توبہ توبہ میرے لیے تو جانا بہت مشکل ہے. اور اسی طرح ہر طرح کی جتنی بھی ڈیزائرز ہوتی ہیں ان کی وہ آؤٹ آف پلیس ہوتی ہیں. کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہماری ان ڈیزائرز کو شیپ کرتی ہیں؟ ایک تو سوشل نارمز ہوتے ہیں. اگر آپ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جہاں پہ بہت سی ڈیزائرز کو لوگوں نے نارمل لے لیا، جیسے بہت سی خواتین کو میں جانتی ہوں جو کہتی ہیں کہ ہم نہیں مائنڈ کرتے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اگر انہوں نے کسی لڑکے یا لڑکی سے دوستی کی ہے، دے آر جسٹ فرینڈس، وہ بے شک گھر بھی آ جائیں، آپس میں بیٹھ کے گپ شپ لگائیں اور پڑھائی کریں. ہم تو ایسی مینٹیلٹی نہیں رکھتے کہ ہم ہر چیز میں غلط سوچنا شروع کر دیں. جب لوگوں نے سوشلی ان چیزوں کو ایکسپٹ کر لیا تو کیا ہوگا، وہ ڈیزائرز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی، وہ کم نہیں ہوں گی. اسی طرح سے انٹروورٹ لوگ اپنی ڈیزائرز کا اظہار اور طرح سے کرتے ہیں، ایکسٹروورٹ لوگ اپنی ڈیزائرز کا اظہار اور طرح سے کرتے ہیں. پھر لوگوں کی لو نیڈز ہوتی ہیں، مثلا اسپیشلی جو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اپنے والدین کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں ہے، حلال ریلیشن شپ میں آپ ویل سیٹل نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ اپنی لو نیڈز کی وجہ سے غلط ڈیزائرز میں پڑ جاتے ہیں. یا جن لوگوں کی لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا اچھا ہی نہیں سمجھتے، اندر سے دے آر ناٹ ہیپی اباؤٹ دیم سیلف. تو جب وہ اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی خوشیاں اور جگہوں پہ تلاش کرتے ہیں. اور ہمارا دین جو ہے ہمیں کیا چیز بتاتا ہے کہ آپ اپنے اندر قناعت لے کے آئیں، آپ اپنے اندر حیا کو بڑھائیں، آپ اپنے اندر ٹھہراؤ لے کے آئیں اور وہی فرقان جو ہے وہ پیدا کریں. اور اس کو آپ ایسے سمجھیں، اٹس اے فلپ سائڈ آف دا کوائن، کہ ایک طرف ڈیزائر ہے، کوئی چاہت ہے، اور اگر آپ نے دین کو سمجھنا شروع کیا، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لیا، تو کیا ہے، آپ کے اندر وہ کنٹینٹمنٹ آنی شروع ہو جاتی ہے. اور ہمارا دین جتنی رولنگز ہیں ابھی تک ہم نے جتنی پڑھی ہیں، پورے قرآن میں جتنی آپ پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل میں سے آپ دیکھیں گے، جتنی رولنگز ہیں یہ ہمیں 3 امپورٹنٹ چیزیں سکھاتی ہیں: سیلف کنٹرول، دوسرا سیلف ڈسپلن، اور تیسری چیز ہوتی ہے سیلف پیوریفیکیشن. اور یہی چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی ممبرس کو یہ سب چیزیں سکھانی ہوتی ہیں. جتنا زیادہ آپ نے اپنی فیملی میں لوگوں کو یہ چیزیں سکھانی شروع کی تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا اپنے ڈیزائرز کے اوپر چیک اینڈ بیلنسز جو ہے وہ لانا جو ہے وہ بھی آسان ہوتا جائے گا. اب اس کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہم آیت نمبر 52 کو دیکھتے ہیں. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ پس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں. جہادن کبیرہ کی یہاں بات ہوئی ہے. ایک جہاد ہوتا ہے جو آپ کی پرسنل لائف کا ہے، ایک جہاد ہوتا ہے جو بیٹل فیلڈ میں ہوتا ہے. یہاں پہ جہادن کبیرہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے پیغام کو پھیلانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان شروع سے اب تک ایک چیز کی تلاش میں ہے، وہ اسی کے پیچھے جا رہا ہے. اب وہ کیا ہے؟ سکون. چاہے وہ سوسائٹی میں سکون ہے، گھر میں سکون ہے، اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں سکون ہے. اور اس وقت ہماری اتنی بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ انسان چاند پہ پہنچ گیا، کیسی کیسی ترقی کر لی، کیسی کیسی چیزیں بنا لی، ٹچ سکرینز آ گئیں، اور ایک کلک پہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاتے ہیں، جو مرضی کر لیتے ہیں. لیکن
جو چیز ہم حاصل نہیں کر سکے وہ سکون ہے. جتنے یہ سب چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، بے سکونی جو ہے لوگوں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آتی جا رہی ہیں، اور پھر لوگ اس سکون کی تلاش میں حرام ایکٹیویٹیز میں پڑتے ہیں، ڈرگز ہیں، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ یہ کر لو وہ کر لو، لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا. سکون کہاں سے آتا ہے؟ قرآن جہادن کبیرہ. جتنا قرآن کو انسان پڑھنا شروع کرتا ہے، قرآن کو سمجھنا شروع کرتا ہے، وہیں سے انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے.